عظيم. ومن كان يعبد محمدا فيعلم أن محمدا قد مات، ومن يعبد الله فيعلم إن الله حي ولا يموت. عزیزان گرامی، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مبارک مہینے میں بھی یوم عاشوراء، جس کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی، اور وہ دن مقدس مانا جاتا تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء وہ دن ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعونیوں سے نجات دلائی تھی، اور فرعون کو اور اس کے لشکر کو دریا کے اندر غرق کیا تھا. یہ وہ دن تھا، وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی کی یاد میں اس دن یہودی روزہ رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو یہ بات معلوم ہوئی تو نبی نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ تمہارے نبی کو ماننے والا ہوں، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے. البتہ فقہا نے اس پر تھوڑی سی بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ مشابہت اختیار نہ کی جائے. یہود 10 عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد میں بھی ملایا جائے. چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں. ایک تو یہ کہ 9، 10، 11 3 دن مسلسل روزے رکھے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ 9، 10 کو رکھے یا پھر 10 اور 11 کو رکھے، اور تیسری قسم یہ بیان فرمائی ہے کہ صرف عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے. لیکن 10 محرم الحرام کے روزہ رکھنے پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے، مشابہت اختیار نہ کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشابہ من قوم فہو منہ، جو بھی کسی قوم سے کسی چیز میں مشابہت اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ انہی میں سے ہے. اس کی بنا پر علماء نے لکھا ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. اگر کوئی ایسی آفت ہے، کوئی دشواری ہے، کوئی مشکل ہے تو 10 محرم کا ہی صرف رکھ لے، یہ کافی ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے یا عاشورے میں جتنے روزے بتائے گئے ہیں ان روزوں کو رکھتا ہے تو یہ روزے اس کے لیے پچھلے سال سے اب تک کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے. میرے عزیزان محترم، محرم الحرام کا مہینہ بہت سے اعتبار سے افضلیت کا حامل ہے، تقدس کا حامل ہے. وہ یہ کہ اسی مہینے کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں نبی کا ارشاد ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا، خدا کی قسم میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں تیرا جنت کے اندر ایک بہت عالی مقام دیکھتا ہوں. جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ عمر تو جنتی ہے. عشرہ مبشرہ کے اندر اس کا نام آتا ہے. اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 1 محرم کو ہوئی، اور شہادت
ہو جانا یہ شرف کی بات ہے، یہ غم کی بات نہیں ہے۔ دوسری بات کہ اس محرم الحرام کے مہینے میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور یوں کہا جائے کہ سب سے گھناؤنا جو ایک سانحہ پیش آیا ہے وہ واقعہ کربلا ہے۔ گھناؤنا اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کی حکومت میں نواز رسول کا قتل کیا گیا، یہ بڑی دردناک اور بڑی شرمناک بات ہے۔ غیروں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ اسلام کے اندر وہ پیغمبر جو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، ان کے اہل و عیال کی عصمت دری کی گئی، ان کے سر کو کاٹ کر ان کے لبوں پر چھڑی ماری گئی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس اعتبار سے یہ سانحہ بڑا گھناؤنا ہے اور تاریخ اسلام پر ایک داغ ہے۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کے درس جو ہم سے ملتے ہیں، ہمیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے میں ایک مختصر سا قصہ بیان کرتا ہوں حضرت حسین اور کربلا کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت حضرت امیر معاویہ کے ہاتھوں میں دے دی گئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت حسن سے بات چیت کی اور خلافت کا مسئلہ درپیش آیا تو حضرت حسن نے مصالحت کر لی کہ ہمیں جنگ نہیں کرنی ہے، ہم مصالحت کرتے ہیں اور حکومت کے حکام آپ کو دیتے ہیں، آپ کو حکومت آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہ پیشن گوئی تھی کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں لے کر حضرت حسن کو اپنی گود میں لے کر فرمایا تھا کہ یہ میرا نواسا دو بڑی جنگوں کی صلح فرمائے گا، اور یہی ہوا کہ حضرت حسن نے حکومت کو دے کر کے بڑی جنگ کو روک دیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے گورنر بنے، ان کے بعد ان کا بیٹا یزید گورنر بنا۔ یزید کے دور خلافت میں جب یہ حکم ہوا کہ تمام لوگ یزید پر بیعت لیں، اور اس نے تمام حکمرانوں کو خط لکھا، مدینہ المنورہ کے حکمراں کو خط لکھا، مکہ المکرمہ کے حکمراں کو خط لکھا کہ تمام لوگ یزید کے پاس آ کر یزید سے بیعت لیں۔ لہذا یزید نے ایک اپنا گورنر کوفہ کا ابن زیاد کو مقرر کیا، جو بڑا ملعون، بڑا جابر تھا، اس نے بڑے ظلم کر رکھے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگوں کے خطوط آنا شروع ہوئے کہ اے حسین، ہم آپ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، ہم یزید پر بیعت کرنا نہیں چاہتے۔ اور حضرت حسین کو وہ خطوط دریافت ہوئے۔ ان خطوط کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ ایک اونٹ خود کو لے کر کے چلتا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں وہ خط، اور خط بھی اس طرح کے کہ عورتوں نے اپنے دوپٹوں کے دامن کو چیر کر کے اپنے خون، اپنے لہو سے ان خطوں کو لکھا تھا۔ اس طرح کے خط جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے سفر کیا مدینہ المنورہ کا۔ ایک یہ بھی غلط فہمی عام ہو گئی ہے کہ حضرت حسین نے ڈائریکٹ جنگ کے لیے روانہ ہوئے تھے، جنگ کے لیے روانہ نہیں ہوئے تھے۔ جنگ کے اصول میں سے ہے کہ فیملی کو، خاندان کے لوگوں میں سے عورتوں کو جنگ کے اندر لے جانا منع ہے، اور یہ نواسہ رسول ہے، شریعت کے مخالف کیسے جا سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کے پروردہ ہیں۔ تو یہ غلط فہمی پڑی ہوئی ہے لوگوں کے اندر کہ حسین جنگ کے لیے گئے تھے، نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے پاس گئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، ان کا یہ ارادہ تھا۔ خیر، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ سے نکلے، ڈائریکٹ مدینہ گئے، مدینہ سے بڑے بڑے صحابہ سے ملاقات کی، انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر، تین بڑے بڑے صحابہ اس وقت موجود تھے۔ ان لوگوں نے مشورہ دیا کہ دیکھو حسین، کوفی لا یوفی، کوفی اپنے وعدے پر وفا نہیں کرتے، انہوں نے تمہارے باپ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو دھوکے سے مارا تھا، اور تمہارے ساتھ بھی وہ یہی کریں گے، تمہارا جانا مناسب نہیں ہے۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے اپنا جانا ملتوی کر دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنا ایک قاصد بھیجتا
پھرتا ہوں ان کی طرف۔ چنانچہ اپنے چچا زاد بھائی، اپنے کزن حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ دیکھو، حالات کا جائزہ لو کہ وہاں پر کیا حال ہے، کیسے لوگ کے معاملات ہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا رخت سفر باندھ کر کوفہ تشریف لے گئے اور ادھر سے پھر دیکھا کہ حالات بڑے سازگار تھے۔ لوگ حضرت حسین کو بلانا چاہتے تھے، ان پر بیعت کرنا چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جوابی خط ملا۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ سے جوابی خط بھیجتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ خط لے کر ان تینوں صحابی کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھو وہاں کے لوگ مجھے بلانا چاہتے ہیں، ادھر کے حالات سازگار ہیں، ادھر مجھے میری ضرورت ہے، لوگ مجھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، لہذا اب کسی کے پاس منع کرنے کا عذر نہیں تھا۔ خیر، اللہ کے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ سے اپنا رخت سفر شام کی طرف باندھا، یعنی عراق کی طرف باندھا، اور ان کے ساتھ ان کے فیملی والے بھی تھے، یعنی 72 لوگ ان کے ساتھ تھے، جس میں اہل بیت بھی شامل تھے، چند صحابہ بھی شامل تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 9 بیٹے شامل تھے۔ کتنے؟ 9۔ آج اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن صرف حسین اور حضرت عباس کا نام آتا ہے۔ یہ تاریخ کے ساتھ ناانصافی ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ حضرت حسن کے 5 بیٹے تھے۔ آج اپنے آپ کو حسینی کہلانے والوں سے پوچھ لو کہ حضرت علی کے سارے بیٹوں کے نام بتا دیں، نہیں بتا پائیں گے۔ صرف حضرت حسین اور حضرت عباس جن کے پاس علمدار تھا، جن کے پاس جھنڈا تھا، بس انہی دو کے نام یاد ہیں اور کسی کے نام یاد نہیں میرے عزیز ساتھیوں۔ کیسے حسینی ہیں؟ تو جب مقام کربلا سے پہلے پہنچے تو وہاں پر ان کو خبر ملی حضرت حسین کو کہ مسلم بن عقیل کی انتقال ہو چکا ہے، مسلم بن عقیل کو ان لوگوں نے مارا ہے اور ان لوگوں نے دھوکہ دیا ہے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، آگے جاتے تب بھی لڑائی ہوتی، پیچھے جاتے تب بھی بزدلی ہوتی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے تھے، بزدل نہیں تھے، بہادر تھے، شجاعت ان کے اندر تھی، لہذا بڑھتے رہے۔ مقام کربلا پر جب پہنچے تو ادھر سے ابن زیاد اس نے اپنے ایک لشکر کو 10,000 کے لشکر کو بھیجا حضرت حسین کی طرف، جس کے اندر حر بن زیاد بھی تھا۔ یہ وہ زیاد نہیں تھا جو شام کا گورنر تھا، یہ دوسرا حر بن زیاد تھا جو ابن زیاد کا سپاہی تھا۔ لہذا اس نے 10,000 لشکر کے ساتھ حضرت حسین کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر کے پیشکش پیش کی کہ اے حسین تم چل کر کے ان پر بیعت کر لو، چونکہ حر بن زیاد جو تھا یہ تھوڑا نرم مزاج کا تھا، اس نے ہی بعد میں اپنا رخ بدل لیا تو حضرت حسین کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو اس نے پیشکش کی تو حضرت حسین نے اپنی 3 شرطیں پیش کی کہ مجھے یا تو یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں یزید سے بات چیت کرتا ہوں جو تمہارا بڑا ہے۔ ابن زیاد ایک چھوٹے سے علاقے کا ایک کوفے کا گورنر ہے، میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں یزید کے پاس جانا چاہتا ہوں، مجھے یزید سے بات کرنے دو۔ دوسری شرط یہ تھی کہ یا تو مجھے واپس بھیج دیا جائے، میں جنگ کے لیے تیار نہیں ہوں، اور تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے، میں نہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں نہ واپس جانا چاہتا ہوں، مجھے کسی سرحد پر بھیج دیا جائے۔ ان 3 شرطوں کو رکھا، لیکن جب یہ بات ابن زیاد کو پتہ چلی کہ حر بن یزید ان کے ساتھ مل گیا ہے، حضرت حسین کے ساتھ مل گیا ہے، تو اس نے اس کے دربار میں شمر ذل زوشن تھا جس نے حضرت حسین کو قتل کیا تھا، اس نے بھڑکایا ابن زیاد کو کہ اے ابن زیاد، اے ہمارے جناب، اے میرے حاکم، یہ اگر یہاں پر آ جائے گا تو ہماری حکومت چلی جائے گی، تمام لوگ اس پر بیعت کر لیں گے، لہذا اس نے بھڑکایا اور پھر ابن زیاد نے اس کو 20,000 کا لشکر دیا اور کہا کہ تم جاؤ حضرت حسین کا مقابلہ کرو اور اس کو لے کر آؤ میرے پاس۔ شمر ذل زوشن تاریخ کا سیاہ ترین نام، جس نے حضرت حسین کے خنجر مار کر کے قتل کیا تھا، یہ وہی شخص ہے۔ لہذا 20,000 کے لشکر کے ساتھ یہ روانہ ہوا، مقام کربلا پر پہنچا اور جاتے ہی کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی پیشکش نہیں کی، ڈائریکٹ ان سے کہا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، جنگ کیسے کرتے؟ لیکن خیر، جنگ کے لیے تیار نہ تھے اور ظالم کے لیے جھکنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔ حسین کا درس یہاں سے نکلتا ہے کہ ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرنی چاہیے، ظالم کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، پھر چاہے وہ وقت کا بادشاہ ہو یا کوئی ہو۔ حضرت حسین نے
یا تو مجھے یزید سے بات کرنے دی جائے اور یا تو مجھے کسی سرحد کے پار بھیج دیا جائے۔ اس نے نہیں مانا، اس نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات مسلسل 9 محرم الحرام کی رات کو مسلسل عبادت میں مشغول رہے، اور صبح ہوتے ہی جنگ شروع ہوئی، خانہ جنگی شروع ہوئی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فرات جو دریا تھی جس سے پانی پینے کا کام لیا جاتا تھا اور وہ پوری دنیا کو سیراب کر رہی تھی، اس پر بھی پابندی لگوا دی، اس پر بھی لوگوں کو لگوا دیا کہ حسین کے قافلے والوں کو پانی نہ پینے دیا جائے، لہذا پانی بھی ان پر بند کیا گیا، اور مسلسل 3 دن تک، صحیح روایتوں کے مطابق مسلسل 3 دن تک ان پر پانی ان کو نہیں ملا۔ ان کے پاس جو مشکیزیں تھے اسی سے وہ اپنے آپ کو سیراب کرتے رہے۔ پھر جنگ شروع ہوئی، اور جنگ کے اندر یہ عالم ہوا کہ دھیرے دھیرے سارے کے سارے لوگ شہید ہو گئے، اور اسی میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جام شہادت پی گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ننھے 2 بچے تھے، علی اصغر اور علی اکبر، ان دونوں کو بھی شہید کیا گیا۔ ان کی کیا خطا تھی؟ ان کے سینے پر تیر لگتا ہے اور ان کے منہ سے خون نکل کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر جاتا ہے۔ اس خون کی فوار کو لے کر کے آسمان کی طرف اڑا کر کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے تیرے دین کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو شہید کیا ہے، خدا کی قسم آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں جو اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، جو اپنے سینوں کو چاک کرتے ہیں، جو ماتم کرتے ہیں اور جو تعزیہ داری کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ حسین کے نانا کا دین نہیں ہو سکتا۔ جس دین کے اندر اپنے آپ کو زخمی کیا جائے، جس دین کے اندر بچوں کے اوپر چھڑیاں چلائی جائیں، جس دین کے اندر اپنے سینوں کو چاک کیا جائے، اور جس دین کے اندر عورتوں کو سوگ منانے کا حکم دیا جائے، وہ حسین کے نانا کا دین نہیں ہو سکتا، یہ حسین کے نانا کی شریعت نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے حالات میں نماز پڑھنے کا جب وقت آیا تو سمر دل روشن جو اس کا قائد تھا اس سے دریافت کیا کہ اے سمر، جنگ کو روک دو، مجھے نماز پڑھنے کا حکم، مجھے نماز پڑھنے کی مہلت دو، اس کے بعد جنگ شروع کرتے ہیں۔ سمر جیسا ملعون شخص نے کہا کہ نہیں، مہلت نہیں دی جائے گی، نماز پڑھنا ہے پڑھو، ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ دیکھو میرے عزیز ساتھیوں، اپنے آپ کو حسینی کہلانے والوں، ذرا اس بات پر غور کرو۔ حضرت حسین نے حکم کیا اپنے سپہ سالاروں سے کہ آدھے لوگ جنگ کریں گے اور آدھے لوگ صف بچھا کر کے نماز پڑھیں گے۔ جنگ کے حالات میں جان بچانا فرض عین ہے، لیکن باوجود اس کے نماز قضا نہیں ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنے آپ کو، ہم ماتم کرنے والے ہیں، ہم ان پر گریہ گزاری کرنے والے ہیں، ہم سبھی کچھ کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جبکہ جنگ کے اندر بھی نماز کو بلند رکھا، اللہ کے کلموں کو اوپر رکھا، اپنی پریوار کو، اپنے لخت جگر کو شہید کرنا گوارا کیا، ظالم کے آگے جھکنا گوارا نہیں کیا۔ یہ حسینی درس ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ اسی دوران، جنگ کے دوران، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا۔ ان کو معلوم پڑ گیا تھا کہ اے کوفی ہے، اور یہ اپنے وعدے پر پورا نہیں رہیں گے، جس طرح سے والد محترم کو دھوکے سے قتل کیا تھا، میرے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے۔ لہذا انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبے کی آواز اور خطبے کے چند کلمات جو ہے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میری موت کے بعد اگر میں قتل کر دیا جاؤں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں، تو تم مجھ پر نوحہ نہ کرنا، تم مجھ پر گریہ بازاری نہ کرنا۔ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام ان کے نوازے کا نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا جگر ہوگا ان کا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے قریش کے لوگو، اے پوری دنیا کے لوگو، سنو، من کان یعبد محمدا فلیعلم ان محمدا قد مات۔ یہ وہ صحابی ہے کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یار غار بنایا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ ملانے میں دقت ہوتی تھی، ان سے ملا کر کے بات نہیں کر پاتے تھے، اتنی شرم آیا، لیکن دین کا مسئلہ آیا، نبی کے دین کا مسئلہ آیا تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جان لو، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا وہ محمد مات کا لفظ آیا ہے، وفات کا لفظ نہیں آیا، منتقل کا لفظ نہیں آیا، کیا لفظ آیا ہے؟ مات، مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔
آگے ارشاد فرمایا ومن کان یعبد اللہ، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، کہ وہ زندہ ہے اور وہ زندہ رہنے والا ہے اور اس کو موت کبھی نہیں آنی ہے۔ یہ نبی کے وہ صحابی تھے جن کو خلیفہ اول بنایا گیا، جو نبی کے ساتھ پوری زندگی ساتھ رہے، مال سے جان سے جس طرح سے چاہے نبی پر قربان کر دیا۔ یہ وہ صحابی ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، جو لوگ محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد کو موت آ چکی ہے، محمد اس دنیا سے منتقل ہو چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، حی لا یموت، اور اسے موت نہیں آنی ہے۔ کیا نبی کا مقام ان کے نواسے سے زیادہ تھا؟ کیا نواسے کا مقام نبی سے زیادہ تھا؟ نہیں تھا۔ نبی رحمت للعالمین ہیں اور یہ ان کے نواسے ہیں اور یہ جام شہادت پیتے ہیں، تو اس پر غم کیسا؟ اپنی عقلوں کو ذرا اس بات پر لگاؤ میرے عزیز ساتھیوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو شہید الشہداء کہا جاتا ہے، ان کی قتل کا واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں سنا ہوگا لیکن پھر سے بتاتا ہوں۔ ہندا نے انہیں سواری دی تھی اپنے ایک غلام کو کہ اگر تم اس کو مار کر کے لاؤ گے تو میں تمہیں اتنا مال دوں گا۔ وہ غلام جاتا ہے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کر ان کے کلیجے کو چیر کر اس کو نکال کر کے اپنی زبان سے وہ چباتا ہے۔ یہ کم دردناک واقعہ ہے۔ اپنے آپ کو حسینی کہنے والے یہ بھول جاتے ہیں، یہ کم دردناک واقعہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر کوئی بھی ایسا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جس کو دیکھ کر کے لوگ ایک نقطہ اٹھائیں اسلام پر، لیکن یہ عمل ہے۔ ماتم کو دیکھ کر کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، گریہ بازاری کو دیکھ کر کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ یہ نبی کا لایا ہوا دین نہیں ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ نبی ایسا دین نہیں لا سکتے جس پہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں، جس میں لوگ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں شین ہوگا، ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں شین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ حسین کی محبت کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت سے زیادہ کوئی محبت کرنے والا ہوگا؟ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موٹے موٹے جو درس نکلتے ہیں واقعہ کربلا سے، وہ یہ ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، ظالم کے لیے نہ جھکنا، ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کرنا، پھر چاہے جان جائے، مال جائے، عزت جائے، آبرو جائے، لیکن نماز نہ چھوڑنا۔ جنگ کے حالات میں نبی نے نواسہ رسول نے نماز پڑھی، ہمیں بھی پڑھنا ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر، وقت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک دو باتیں اور میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پہلے بھی بات بتا چکا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں کہ عاشورہ کا روزہ کی فضیلت یہ آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے سال کے روزے، پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ایک دن کا روزہ یا 2 دن کا روزہ یا 3، جو تینوں شکلیں میں نے بتائی کہ 3 دن رکھے یا 2 دن رکھے یا 1 دن رکھے، ان 3 دن کے روزے پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور وہ گناہ مراد گناہ صغائر ہیں، کبائر نہیں اور شرک نہیں۔ جو ہم پورے سال گناہ کرتے ہیں اور ان میں وہ صغائر گناہ ہیں، کبائر کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے، اور گناہ کبیرہ اور شرک کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا ہے، گناہ صغیرہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پورے سال کے گناہ اس ان روزوں کے ذریعے سے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس پر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ دوسری بات، عاشورہ کے دن اپنے اولاد پر، اپنے گھر والوں پر دسترخوان کو فراہم کرنا چاہیے، دسترخوان کو وسعت کرنا چاہیے، حسین کی یاد میں بھی کرنا چاہیے اور نبی کی حکم پر بھی کرنا چاہیے۔